پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حفظہ اللہ نے 1992 میں وسطی ایشیا کی ریاستوں اور روس کا تبلیغی سفر کیا۔ اس سفر کی روایت انہوں نے اپنے سفرنامہ لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند میں لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان ریاستوں میں روس کی سرخ آندھی کیسے آئی اور علماء نے اس طوفان بلاخیز میں کس طرح دین کی مشعل جلائے رکھی۔ یہ ساری داستان انہیں سمرقند کے ایک مفتی صاحب نے سنائی۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ سمرقند و بخارا شروع ہی سے علمی مراکز رہے ہیں۔ یہاں پر ہر طرف دینی ماحول تھا، لوگ علماء کی قدر کرتے تھے۔ روس کے یہودیوں نے چاہا کہ اسلام کے ان مراکز کو تباہ کیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے بڑی گہری سازش تیار کی۔ اپنے چند خاندانوں کو تجارت کے بہانے بخارا منتقل کیا۔ یہ لوگ محنت کر کے اپنی تجارت کو چمکانے میں خوب کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بخارا کے بڑے مدرسے میں داخل کروایا۔ بچے چونکہ بہت ذہین تھے اور خاندان میں سے چن کر انہیں اس کام کے لیے مختص کیا گیا تھا، تو وہ اپنی پڑھائی میں بہت تیز تھے۔ اپنے ہم جماعت لڑکوں کو پیچھے چھوڑنے والے تھے۔ اساتذہ بھی ان کی عقل مندی کے مداح تھے، لہذا وہ ہمیشہ امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے اور انہیں ہمیشہ دوسروں پر سبقت حاصل ہوتی۔ مدرسہ میں یہ بچے دین کا علم حاصل کرتے اور جب گھر آتے تو ماں باپ ان کے ذہن سے ہر چیز صاف کر دیتے اور بتاتے کہ ہم تو یہودی ہیں، مگر تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے دین اسلام کا علم سکھا رہے ہیں۔ یہ بچے دین کا علم تو حاصل کرتے رہے مگر اس کے نور سے محروم رہے، چونکہ ان کے دلوں میں شک بھر دیا گیا تھا۔ جب کئی سالوں کے بعد تعلیم مکمل ہوئی تو ان بچوں کی ذہانت کی وجہ سے انہیں مدرسے کا استاد بنا دیا گیا۔ یہ طلباء میں بہت مقبول ہوئے اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاموش سازش پروان چڑھتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بخارا کے مفتی بن گئے۔ یہاں پر مفتی کی بات پر سب لوگ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ تو اتنا اچھا کام کیا کہ لوگ ان کے عقیدت مند بن گئے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے ایسے فتوے دینے شروع کر دیے جو آپس میں علمی اختلاف کا سبب بنے۔ شروع میں تو علماء نے چشم پوشی کی، لیکن جب دیکھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے تو انہوں نے ان کے خلاف علمی جنگ شروع کر دی۔ علماء کی جماعت جو سینکڑوں سال سے متحد تھی، اب اس میں دو دھڑے بن گئے۔ ہر وقت مناظرہ اور بحث و مباحثہ کی کیفیت رہتی۔ عوام الناس اس سے بڑے تنگ ہوتے، حتیٰ کہ ان کے دلوں سے علماء کا احترام جاتا رہا۔ انہوں نے علماء سے ہٹ کٹ کر اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ معاشرے میں اتحاد و یگانگت کی وجہ سے جو برکات تھیں وہ اٹھ گئیں۔ سازش کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ایسے حالات میں زار روس نے مسلمان ممالک پر قبضہ جمانے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کیا۔ یہ سازش کا دوسرا مرحلہ تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ تمام مسلمان ممالک سے دوستی کی گئی۔ چند سال بڑے اچھے تعلقات رکھنے کے بعد مسلمان ممالک کو تجویز پیش کی گئی کہ ہم آپ کے ملک میں سائنسی ترقی لانا چاہتے ہیں، آپ کے ملک میں ریلوے لائنیں بچھائیں گے، صنعتیں لگائیں گے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ مسلمان ممالک کے حکام کو یہ پیشکش بہت اچھی لگی۔ مسلمان علماء نے منع بھی کیا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ علماء کا احترام پہلے ہی دلوں سے نکل چکا تھا۔ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ جب زار روس نے دیکھا کہ تمام مسلمان ممالک کے اندر کے حالات مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئے ہیں، تو اس نے ہر ملک کو یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو، تمہارا ملک تو سونے کی چڑیا ہے، معدنیات ہیں، تیل ہے، سونا ہے،
اگر آپ دوسرے ممالک سے جدا ہو جائیں تو آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اگر اسی حالت میں یہ وسائل ظاہر کر دیے گئے تو دوسرے ممالک بھی آپ سے حصہ مانگیں گے۔ یہ سازش اتنی کامیاب ہوئی کہ مسلمان ممالک خود ہی ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے۔ جب اختلاف بڑھتے گئے اور چند سال میں سب ممالک ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو زار روس نے ان میں سے سب سے کمزور کے ساتھ جان بوجھ کر ایک جھگڑا کھڑا کر لیا۔ دوسرے ممالک کو یہ یقین دہانی کروائی کہ تمہارا اور ہمارا تعلق تو نہ ٹوٹنے والا ہے، مگر فلاں ملک کا ذرا ہم مزہ چکھانا چاہتے ہیں، لہٰذا ایک ملک پر قبضہ کر لیا۔ دوسروں سے دوستی کی پینگیں بڑھتی رہیں۔ مسلمان ممالک کے حکمران اس دھوکے کو نہ سمجھ سکے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک ملک پر قبضہ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا جب اس نے تمام ممالک کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ واقعات سنا کر مفتی صاحب ایک فوٹو نکال کر لائے جس میں بخارا کے مدرسے کے تمام طلباء اور علماء کا فوٹو تھا۔ چھوٹے بچے سے لے کر محتمم صاحب سب کے سب مسنون لباس میں اور عمامہ باندھے کھڑے تھے۔ فقیر نے پوچھا یہ کیا؟ مفتی صاحب نے بتایا کہ جب کمیونسٹوں نے بخارا پر قبضہ کیا تو انہوں نے سب علماء طلباء کو ایک جگہ کھڑا کر کے ان کی تصویر بنائی تاکہ ان کا ریکارڈ رکھا جا سکے۔ علماء پر سختیوں کی انتہا۔ مفتی صاحب نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بتایا، تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ انقلاب آنے کے بعد کمیونسٹوں نے سب سے پہلا نشانہ علماء کو بنایا۔ ان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ علماء کا اتنا قتل عام ہوا کہ ان کی لاشوں کا انبار لگا کر کرینوں کے ذریعے اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ وہ اجتماعی قبریں آج بھی کئی جگہوں پر موجود ہیں۔ بعض علماء کو جہاز میں لے جا کر سائبیریا کے برفانی سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ ان میں سے اکثر سردی کی وجہ سے ٹھٹر کر مر گئے۔ چند ایک جو بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے بتایا کہ وہ سردی سے بچنے کے لیے ہر وقت حرکت کرتے رہتے۔ جب بھوک ستاتی تو برف توڑ کر نیچے پانی میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑتے اور زندہ مچھلی کو کھا لیتے۔ دن رات کسی بھی وقت وہ سو نہیں سکتے تھے۔ ذرا نیند غالب آتی اور بدن پر سکون ہونے لگتا تو اعصاب سردی کی وجہ سے شل ہونے لگتے۔ چاروں ناچار پھر اپنے جسم کو حرکت دیتے رہتے۔ جدھر اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا چاہیے اس طرف کو چلتے رہتے۔ یوں دن رات گزرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ بالآخر سائبیریا کی برف سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بعض اوقات علماء کو اکٹھا کر کے 2 ٹرینوں میں بٹھایا اور دونوں کو مختلف اسٹیشنوں سے چلایا اور پھر ویرانے میں تیز رفتار ٹرینوں کو ٹکرا دیا۔ اکثر مر جاتے اور کچھ لوگ معذور ہو جاتے۔ پھر بہتان بھی علماء پر لگایا جاتا کہ انہوں نے تخریب کاری کی ہے۔ ان پر سختی اور زیادہ کی جاتی۔ غرض کمیونسٹوں نے علماء کا نام و نشان مٹانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سمرقند کے قریب ایک عالم اب بھی زندہ ہیں جو روسیوں کے ظلم کی داستانیں سناتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک برتن میں ان کا ہاتھ منہ دھلایا جاتا، پھر ان کے سامنے پانی پھینک دیا جاتا اور اسی برتن میں کھانا ڈال کر کھانے کے لیے دیا جاتا تاکہ ان کی طبیعت میں کراہت ہو اور کھانا بھی نہ کھائیں۔ رہنے کے لیے چھوٹی سی جگہ دی جاتی تاکہ نہ بیٹھ سکیں، نہ لیٹ سکیں، نہ پاؤں پھیلا سکیں۔ سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ان کے جسم پر ڈالا جاتا، کبھی ساری رات ٹھنڈے پانی میں بٹھا دیا جاتا۔ ظالموں نے اس قدر ظلم کیے کہ علماء نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں پھانسی دے دو۔ یہ بات سن کر ظالم مسکرائے اور ماسکو والوں کو خوشخبری سنائی کہ ہم نے ان علماء کو اتنا تنگ کیا کہ موت انہیں اچھی لگنے لگی ہے۔ آفرین ہے ان علماء کرام پر جنہوں نے یہ ساری سختیاں برداشت کیں مگر کفر کو قبول نہ کیا۔